حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلد ہی پھر دجال کا خروج ہوگا۔ اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے۔ یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل، مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے ہوگی۔ آج کل کے مشرق وسطی پہ ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان احادیث پہ غور فرمائیں جو 1400 سال پہلے دے۔ کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریا نہیں ہے جس کی موجودہ سرحدیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں، بلکہ وہ بلغ الشام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں، مثلا لبنان، اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو حشر و نشر کی زمین ہے اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر الزماں میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا۔ اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے ہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے، یہ واضح نہیں۔ شام سے متعلق ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں۔ اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفن ہو، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و الم موت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ احادیث ان باتوں سے بالکل متصادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی راستہ نکلا ہے، چاہے وہ موت کی صورت ہو۔ آج کی نشست کا اختتام 1400 سال پہلے بیان کی گئی آخر الزماں کی ایک اور علامت کے ساتھ۔ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں، پھر بلد الشام کی طرف اشارہ۔